ٹھیک ہے، آپ کر لیں آرام، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں اقبال نے کہا۔ آرام کرنے سے پہلے اگر راستے میں کوئی ریسٹورانٹ ہو تو وہاں سے ہمارے کھانے پینے کا کچھ سامان ضرور لینا۔ پیدل چل چل کر سارے دن کا کھایا پیا ہضم ہو چکا ہے، اب پھر سے بھوک پیاس کا احساس جاگ اٹھا ہے، عمران نے کہا تو اقبال نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے رات کی تاریکی بڑھ گئی تھی۔ یہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اس لیے یہاں سر شام ہی خاموشی چھا جاتی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی مقید ہو جاتے تھے۔ سڑکوں، بازار اور گلیاں رات ہونے سے پہلے ہی ویران ہو جاتی اور پہاڑیاں تو دن کے وقت بھی سنسانی اور ویرانی کا نظارہ پیش کرتی تھی، چونکہ پہاڑیوں پر مسلح افراد کا پہرا رہتا تھا اور ان پہاڑیوں سے 10-10 کلومیٹر کے دائرے کے اندر کسی غیر مطلق شخص کو داخلے کی اجازت نہ دی جاتی تھی۔ اورتھیوں کے ان پہاڑیوں کی طرف جانے والے ہر خاص اور عام راستے کو بند کیا گیا۔ چند پہاڑی مقام پر سرچ لائٹیں جل رہی تھیں، جن کی وجہ سے ایک محدود علاقے میں ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پہاڑیوں پر ہر طرف گہرے سبز رنگ کے لباسوں میں مسلح افراد نے ملٹری فورس کی طرح چیک پوسٹیں قائم کی اور اندر بھی تقریباً ہر اہم پہاڑی چوٹی پر باقاعدہ واچ ٹاور بنائے گئے تھے، جن میں ہر قسم کے اسلحے کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سرچ لائٹیں اس طرح لگائی گئیں کہ پہاڑی کے ارد گرد اور دور دور تک کا علاقہ روشن تھا۔ پہاڑوں کے اندر بھی جگہ جگہ مسلح افراد تعینات تھے اور اہم راستوں پر باقاعدہ مسلح افراد انتہائی چوکنا انداز میں گشت کر رہے تھے۔ اس علاقے کے تقریباً درمیان میں 2 بڑے بڑے پختہ کمرے تھے، جنہیں حکام ایجنسی کے سب ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے گرد بھی مسلح افراد کا سخت ترین پہرا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی کے دامن میں چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے جھکے جھکے انداز میں تیزی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ صفدر اور تنویر کی پشت پر سیاہ رنگ کے 2 تھیلے لدے رہے، جبکہ عمران کیپٹن شیلڈ سالیہ اور جولیا کے ہاتھوں میں مخصوص ساخت کے سائلنسر مشین پسٹل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کی ریز گن بھی تھی۔ اس ریز گن سے نہ ہی آواز پیدا ہوتی اور نہ ہی کوئی شعلہ ظاہر ہوتا تھا، لیکن ان ریز کی طاقت اس قدر تھی کہ وہ چٹان کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتی تھی اور عمران اس ریز گن سے دور سے بھی نشانہ لے سکتا تھا۔ اورتھیوں پہنچ کر اقبال نے انہیں محفوظ ٹھکانے پر پہنچایا اور پھر وہاں انہوں نے نہ صرف لباس بدلے بلکہ اپنے میک اپ بھی بدل لیے۔ آرام کرنے کے بعد عمران اقبال کے ساتھ گیا اور پھر وہ رات کے وقت واپس لوٹا۔ واپس لوٹتے ہوئے اس کے پاس ہر قسم کا سامان موجود تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور اورتھیوں کی بلوٹم پہاڑیوں کے پاس پہنچ گیا۔ ان پہاڑیوں تک پہنچنے کا کام بھی اقبال نے ہی کیا اور انہیں وہاں چھوڑ کر وہ عمران کی ہدایات پر واپس چلا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑیوں کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔ عمران صاحب، آپ نے میک پاس سے کسی گائیڈ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اس کا انتظام کرے تاکہ وہ ہماری ان پہاڑیوں پر رہنمائی کرے اور ہم ٹھیک اس پہاڑی تک پہنچ جائیں جس کے غار کے اندر اسکام ہیڈ کوارٹر موجود ہے، لیکن پھر آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، سالیہ نے پوچھا۔ اقبال سے میں نے راستہ بھی معلوم کر لیا اور پھر نقشے پر اسے مارک کر لیا، اس لیے اب کم از کم مجھے اتنا معلوم ہو چکا ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور ہم کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں تک ہیڈ کوارٹر کے اندرونی نقشے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نہ جیک نے کچھ بتایا اور نہ انجلا نے، اس لیے آگے کیا ہوگا تو یہ سب میں نے قدرت پر چھوڑ دیا۔ یا پھر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا پھر کیا؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ باقی سب بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یا پھر ان حالات میں ڈیشنگ ایجنٹ تنویر کا ڈائریکٹ ایکشن ہی کام دے سکتا ہے، عمران نے کہا تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا اور تیزی سے ایک چٹان سے اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب یہ کہاں چلا گیا؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ آ جاتا ہے، جب اس نے کہا کہ یہاں تمہارا ہی ڈائریکٹ ایکشن کام آئے گا تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جولیا نے کہا تو تنویر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ عمران تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گیا۔ آؤ چلو، عمران نے آہستہ سے کہا اور وہ سب اس کے پیچھے اس چٹان کی دوسری طرف گئے تو وہاں ایک طرف ایک تنگ سے کریک کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ عمران جھکا اور لیٹ کر کرالنگ کرتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر اسی طرح رکے بغیر کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کرنا شروع کر دی، وہ بھی کرالنگ کرتے ہوئے عمران کے پیچھے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر کریک نے جیسے ہی ایک موڑ کاٹا، آگے گہری تاریکی ہو گئی، لیکن عمران مسلسل آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک چٹان کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس چھوٹی سی چٹان کو آہستہ آہستہ کھسکانا شروع کر دیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ چٹان ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف روشنی دکھائی دینے لگی۔ چلو، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کریک ختم ہو گیا اور وہ ایک ایک کر کے دوسری طرف نکل آئے۔ عمران اور اس کے ساتھ ہی چٹانوں کی اوٹ لے کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ ٹھیک ہے، اب تم سب یہاں رکو، میں اوپر جا کر چیک کر کے آتا ہوں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے ایک چٹان پر چڑھتا چلا گیا۔ چٹان پر چڑھ کر اس نے گلے میں موجود نائٹ ٹیلی اسکوپ کو آنکھوں سے لگایا اور بلندی سے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد اسے وہ 2 کمرے نظر آ گئے جو یقیناً ہیڈ کوارٹر تھے۔ اس نے پوری طرح ماحول کا جائزہ لینے کے بعد وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کیا اور پھر نیچے اتر آیا۔ آؤ میرے ساتھ، لیکن اب ہم نے انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے، اس بات کا دھیان رہے کہ اب معمولی سی آواز بھی پیدا نہ ہو، عمران نے آہستہ سے کہا اور سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ پھر عمران کی رہنمائی میں انتہائی آہستگی اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔
کیونکہ انہیں ایک چٹان کی سائیڈ میں ایک مسلح شخص کھڑا نظر آ گیا۔ وہ چٹان کے ساتھ اس طرح دبکا کھڑا تھا کہ صرف قریب آنے پر ہی اس کی موجودگی کا پتہ چلا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ بچ گئے۔ اگر اس کا رخ ان کی جانب ہوتا تو وہ انہیں آسانی سے دیکھ لیتا۔ وہ فوراً دبک گئے۔ میں اسے پکڑتا ہوں، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب تک عمران اسے کوئی جواب دیتا وہ کافی آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے عمران خاموش رہا۔ باقی ساتھی بھی چٹانوں کی اوٹ میں دب کے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ پھر صفدر آگے جا کر قدرے گہرائی میں رک گیا اور پھر عمران کو اس کا ہاتھ گھومتا ہوا دکھائی دیا اور اس کے ساتھ ہی پتھر گرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ سبھی بے اختیار اچھل پڑے۔ اس آدمی نے بجلی کی سی تیزی سے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتاری اور جھک کر گہرائی میں دیکھنے لگا۔ پھر وہ سر ہلاتا ہوا تیزی سے نیچے اترنے لگا، جیسے اس نے نیچے کسی کو دیکھ لیا ہو۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ وہ صرف اندازے سے نیچے اتر رہا ہے، کیونکہ اگر صفدر اسے نظر آ جاتا تو لامحالہ وہ پہلے آواز منہ سے نکالتا اور پھر پوچھ گچھ کرتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر انہیں کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، آ جائے، میں نے اس کی گردن توڑ دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر نے واپس آتے ہوئے کہا اور عمران نے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ مسلح آدمی موجود تھا۔ اس کے بعد وہ پہلے کی طرح احتیاط سے آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر انہیں ہیڈ کوارٹر کے کمرے نظر آنے لگ گئے۔ اس کے قریب 4 مسلح افراد موجود تھے اور سامنے کی روح پر 2 سرچ لائٹیں بھی لگی ہوئی تھیں، جن کی تیز روشنی کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی سے گزرے بغیر وہ کسی طرح بھی اس عمارت تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ کیا ہم نے اس عمارت میں جانا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، یقیناً اس سارے علاقے میں موجود مسلح افراد کا سب ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر اسے کور کر لیا جائے تو ہمیں مین ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جہاں اندر جا کر تو ہم پھنس سکتے ہیں، اندر بھی بے شمار مسلح افراد ہوں گے، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم سیدھے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھیں، کیپٹن شیل نے کہا۔ ہر طرف نظر دوڑاؤ، آگے ہیڈ کوارٹر تک ہر چٹان پر 4 مسلح آدمی موجود ہیں، اس لیے ہم کسی صورت بھی آگے نہ جا سکیں گے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ایک طریقہ ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ کون سا طریقہ؟ عمران نے پوچھا۔ یہ کہ اس عمارت پر میزائل فائر کر دیے جائیں، اس سے لامحالہ یہاں افراتفری ہو جائے گی، جس کا فائدہ اٹھا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ او نہیں، یہ بھیانک غلطی ہم پر بھاری پڑ سکتی ہے، عمران نے فوراً کہا۔ وہ کیسے؟ جولیا نے پوچھا۔ دھماکے ہوتے ہی سب چوکنا ہو جائیں گے، ہمیں انتہائی خفیہ طور پر آگے بڑھنا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ صورتحال واقعی انتہائی سنجیدہ تھی، اس لیے عمران کا ذہن مسلسل کوئی ترکیب سوچنے میں مصروف تھا، لیکن کوئی واضح حل سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر ابھی کافی دور تھا اور ہیڈ کوارٹر تک پہنچنا ہی اصل مسئلہ نہ تھا، بلکہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونا، پھر وہاں سے فارمولہ نکال کر صحیح سلامت اس علاقے سے باہر لانا، پھر جہاں سے نکل جانے کے انتہائی کٹھن مراحل موجود تھے۔ وہ بظاہر یہ سب کچھ ناممکن نظر آتا تھا کہ اچانک عمران نے کمرے کے سامنے بنے ہوئے برآمدے میں سے کسی کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ عمران اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ جان کارلوس تھا، عمران اسے پہچانتا تھا۔ ایکریمیا میں اس کا تعلق ایک ٹاپ گروپ سے تھا جو کب کا ختم ہو چکا۔ ایک بار عمران اور اس کے ساتھیوں کی اس سے جھڑپ ہو چکی تھی، تب انہوں نے اس جان کارلوس کو بری طرح سے شکست دی۔ جان کارلوس بے بسی کی حالت میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے قبضے میں تھا، جسے اس کے ساتھی ہلاک کرنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن عمران نے اسے بے ہوش کر کے زندہ حالت میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اسے اطلاع ملی کہ جان کارلوس نے اپنا گروپ ختم کر دیا اور ایک کلب بنا لیا ہے جہاں وہ مخصوص کرمنل دھندوں میں لگ گیا ہے۔ لیکن اسے یہاں دیکھ کر عمران چونک پڑا۔ اس آدمی کے یہاں ہونے کا مطلب تھا کہ کلب اور کلب کی آڑ میں دھندے محض دکھاوے کے لیے تھے، اور یہ جان کارلوس بھی اسکام ایجنسی سے منسلک ہو چکا تھا، کیونکہ یہاں ہر طرف اسکام کے بلیک اسکواڈ کے مسلح افراد ہی پھیلے تھے۔ جان کارلوس کے ساتھ سبز لباس والا ایک آدمی تھا جو اس کے ساتھ انتہائی مودبانہ انداز میں پیش آ رہا تھا، جس سے عمران کو یہ نتیجہ نکالنے میں دیر نہ لگی کہ جان کارلوس کو ہی بلیک اسکواڈ کا انچارج بنایا گیا اور وہ ہی اس سارے علاقے کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہے۔ جان کارلوس جس آدمی سے باتیں کر رہا تھا وہ مودبانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا سائڈ پر چلا گیا، جبکہ جان کارلوس وہاں موجود مسلح افراد سے بات کر کے واپس برآمدے میں غائب ہو گیا۔ یہ تو شاید جان کارلوس تھا، صفدر نے کہا۔ ہاں، اسکام ایجنسی کے بلیک اسکواڈ کا یہی انچارج معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ ہم زندہ ہیں اور اس علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے وہ عورتوں سے یہاں آ گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، میرے ذہن میں ایک اور تجویز آئی ہے، اچانک کیپٹن شیل نے کہا۔ بتاؤ، عمران نے آہستہ سے پوچھا۔ کیوں نہ ہم 2 گروپوں کی صورت میں کام کریں، ایک گروپ یہاں موجود مسلح افراد کو الجھائے جبکہ دوسرا گروپ خاموشی سے آگے بڑھ جائے، پھر آگے جانے والا گروپ مسلح افراد کو الجھائے اور پیچھے والا گروپ آگے بڑھ جائے۔ اس طرح یہ لوگ ذہنی الجھن میں الجھ جائیں گے اور ہم ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جائیں گے، کیپٹن شیل نے کہا۔ نہیں، جیسے ہی یہاں فائر ہوا یہاں ہر طرف ریڈ الرٹ ہو جائے گا۔ یہ سب مسلح اور تربیت یافتہ لوگ ہیں، ابھی تو انہیں علم نہیں کہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہیڈ کوارٹر تک اس انداز میں پہنچ جائیں کہ ان کو علم نہ ہو سکے۔ میرے ذہن میں یہی تجویز آئی کہ ہم ان کے سامنے موجود 4 مسلح افراد کو اس انداز میں قابو کر لیں کہ جب کوئی دوسرا چونکے ہم اندر پہنچ کر جان کارلوس اور دوسرے افراد کو یرغمال بنا لیں اور پھر ان کی مدد سے آگے مشن مکمل کر لیں، عمران نے کہا۔
نہیں یہ پاگل پن ہوگا، جولیا نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس طرح ان کی پوری قوت اس عمارت کے چاروں طرف اکٹھی ہو جائے گی اور صرف ایک دو افسروں کے بدلے وہ ملک کی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، وہ فوراً حملہ کر دیں گے اور پھر ہم سب مارے جائیں گے، جولیا نے جواب دیا۔ او تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عمران نے کہا۔ تو پھر کیا کریں؟ صفدر نے کہا۔ پیچھے ہٹو، عمران نے کہا اور پھر اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آؤ، واقعی اس عمارت پر حملہ حماقت ہوگی، ہمیں سائڈ سے ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر واپس چل پڑے۔ کافی پیچھے جا کر عمران سائڈ سے ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر معمولی سی آواز بھی پیدا ہوئی تو وہ چیک ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ چوٹی پر موجود افراد کی نظروں میں بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ یہ تو ان کی خصوصی تربیت تھی جس کی وجہ سے وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر جہاں تک پہنچ گئے، ورنہ اب تک وہ لامحالہ چیک ہو چکے ہوتے۔ وہ انتہائی احتیاط سے آگے بڑھتے رہے اور پھر اس عمارت کی سائڈ سے ہو کر آگے بڑھ گئے۔ اس طرح سفر کر کے ہم ساری رات بھی ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچ سکیں گے، عمران نے اچانک رک کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے یہ راستہ مناسب نہیں، آؤ ہمیں واپس جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ واپس؟ کیا مطلب؟ کیوں؟ سب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں حماقت ہے، صریحاً حماقت ہے، ہمیں ہیڈ کوارٹر کے قریب سے اندر داخل ہونا چاہیے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہاں کوئی راستہ ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہ ہوا تو ہم دوسری طرف جا کر پہاڑی پر چڑھ کر اندر داخل ہو سکتے ہیں، آؤ، عمران نے اس بار فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اچانک سالیہ نے کہا۔ کیا ہوا؟ عمران نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھیں، اس پہاڑی میں ایک کریک نظر آ رہا ہے، سالیہ نے کہا اور ساتھ ہی اس نے دائیں طرف اشارہ کر دیا۔ کریک؟ اوہ ہاں، ویری گڈ، آؤ ہم اس کریک کے ذریعے آگے بڑھیں گے، عمران نے کہا اور تیزی سے اس کریک کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ ایک قدرتی اور خاصا بڑا کریک تھا جو زیادہ کھلا تو نہیں تھا، لیکن اس میں بہرحال ایک آدمی آسانی سے چل کر آگے بڑھ سکتا تھا، اس لیے عمران سب سے پہلے اندر داخل ہوا، پھر سب ایک ایک کر کے اس کریک میں داخل ہو گئے اور آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ اچانک رک گئے کیونکہ آگے راستہ بند تھا، اب وہ پھنس گئے تھے۔ صفدر، پینسل ٹارچ مجھے دو، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا کر جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر عمران کی اور بڑھا دی۔ سامنے ایک چٹان آ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ آگے سے اس کریک کو بند کر دیا گیا ہے، یہ یا دہانے پر قدرتی چٹان گری ہوئی ہو۔ عمران نے ٹارچ پر اس انداز میں ہاتھ رکھ کر اسے جلایا کہ اس کی روشنی سائڈوں پر نہ پھیلے، اور پھر اس کی تیز روشنی میں اس نے چٹان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ چٹان قدرتی طور پر گر کر جہاں پھنسی ہوئی ہے، اگر ہم زور لگائیں تو یہ کھسک سکتی ہے، عمران نے ٹارچ بجھا کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر صفدر، کیپٹن شیل، تنویر اور عمران چاروں نے مل کر اسے کھسکانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔ پہلے تو ان کی کوششیں برابر ہوتی دکھائی نہ دی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اسے کھسکانے میں کامیاب ہوتے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد چٹان اس حد تک پیچھے ہٹ گئی کہ وہ ایک ایک کر کے وہاں سے نکل سکتے تھے۔ اب راستہ کھل چکا تھا، پھر وہ ایک ایک کر کے کریک سے باہر آ گئے۔ یہ بیرونی پہاڑی علاقہ تھا اور یہاں نہ مسلح افراد موجود تھے اور نہ ہی سرچ لائٹس کی روشنی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے آگے بڑھنے لگے۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہو سکتا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں میں نے اندازہ کر لیا ہے، عمران نے جواب دیا، لیکن وہ بھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں بے اختیار انتہائی پھرتی سے چٹانوں کی اوٹ لینا پڑی، کیونکہ دور ایک چٹان کے اوپر سے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں کوئی آدمی موجود ہے۔ میں دیکھتا ہوں، تنویر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم سب جائیں گے، محتاط ہو کر چلو، ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ آدمی ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ چٹان پر انہیں ایک آدمی کا ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا، وہ احتیاط سے آگے بڑھتے چلے گئے، پھر اس چٹان کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ وہاں ایک ہی آدمی تھا جو اطمینان سے بیٹھا تھا، یہ بھی مسلح تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں مشین گن انہیں نظر آ گئی تھی۔ تنویر، اسے بے ہوش کرنا ہے لیکن اس طرح کی آواز نہ نکلے، عمران نے کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا سانپ کی طرح رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ باقی ساتھی وہیں رکے رہے۔ تنویر اس چٹان کی سائڈ سے ہو کر اس آدمی کی اگبی طرف پہنچ گیا، پھر احتیاط کے ساتھ وہ اوپر چڑھنے لگا۔ اس کا سایہ عمران سمیت سب ساتھیوں کو نظر آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی تنویر اوپر پہنچا، وہ آدمی بے اختیار چونک پڑا، شاید اس نے کوئی آہٹ سن لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، تنویر بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑا اور چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد تنویر اسے اس انداز سے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ تنویر نے کام کر دکھایا ہے، آؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب وہاں پہنچ گئے۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی تو اسے ہاں مہوا چیخنا شروع کر دینا ہے، جولیا نے کہا۔ مجھے اس اکیلے آدمی کے یہاں ہونے پر تعجب ہو رہا ہے، یہاں ضرور کوئی خاص بات ہے، اور وہ خاص بات کیا ہے وہ یہی بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اس آدمی کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو عمران سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بوٹ اسی گردن کی سائڈ پر رکھ دیا۔ پھر جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ سے کراہتا ہوا ہوش میں آیا، عمران نے اسی گردن پر پیر رکھ کر موڑ دیا تو اس کا اٹھنے کے لیے سمٹتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے حلق سے ہلکی ہلکی سی ہرہراہٹ کی آواز سنائی دی۔ چیخنے کی کوشش کی تو ایک جھٹکے میں گردن توڑ دوں گا، عمران نے پیر موڑتے ہوئے آہستہ سے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اپنا نام بتاؤ، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ مارٹن،
उस आदमी के मुंह से भींची भींची आवाज निकली, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे, बताओ वरना। इमरान ने कहा और साथ ही पैर को जरा सा आगे की तरफ मोड़कर वापस किया। इत्तला देने के लिए, मैं यहाँ इत्तला देने के लिए हूँ, मार्टिन ने इसी तरह भींचे हुए लहजे में जवाब दिया। इत्तला देने? कैसी इत्तला और किसे इत्तला देनी है? इमरान ने कहा, फेडरिक को अगर कोई उधर आए तो इत्तला देनी है, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। कौन है फेडरिक? इमरान ने कहा। मार्टिन का बॉस का नंबर 2, बॉस के बाद हम उसी की हिदायत पर अमल करते हैं, मार्टिन ने जवाब दिया। बॉस से तुम्हारी मुराद जॉन कार्लोस है? इमरान ने कहा। हाँ, उसने जवाब दिया। क्या जॉन कार्लोस ब्लैक स्क्वाड का चीफ है? हाँ। कैसे इत्तला देते हो? ट्रांसमीटर पर। अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर में जाने वाले किसी खुफिया रास्ते के बारे में जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, मार्टिन ने जवाब दिया। किसी एक रास्ते का तो पता होगा तुम्हें, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जानता, मार्टिन ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। उसी के अंदाज से ही इमरान को मालूम हो गया कि वो वाकई सच बोल रहा है। फिर इमरान ने यकलख्त अपने पैर को एक झटके से मोड़ा तो मार्टिन का जिस्म इस तरह झटके खाने लगा जैसे इसके जिस्म में लाखों वोल्टेज का करंट दौड़ रहा हो। फिर एक जोरदार झटके के बाद उसका जिस्म साकत हो गया। इमरान ने पैर को हटाया और झुककर उसने मार्टिन की तलाशी लेना शुरू कर दी। चंद लम्हों के बाद वो उसकी एक जेब से जदीद साल का फिक्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर बरामद करने में कामयाब हो गया। उसने उसे एक लम्हे के लिए गौर से देखा, फिर उसे जेब में डाल लिया। चलो आओ, अब हमें आगे बढ़ना है, इमरान ने कहा। फिर वो सब एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे। पहाड़ी की दूसरी तरफ आते उन्हें हर तरफ झाड़ियां दिखाई दी। झाड़ियां देखकर इमरान की आंखों में चमक आ गई। हम इन झाड़ियों में छुपकर आगे बढ़ सकते हैं, वो सामने मटियाले रंग की पहाड़ी है, हमें उस तरफ जाना है, इमरान ने कहा। और फिर वो झाड़ियों की आड़ में जंगली खरगोशों की तरह दौड़ते हुए सामने मौजूद मटियाले रंग की पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। पहाड़ पर किसी सर्च लाइट की रोशनी पड़ रही थी, इसलिए उन्हें उस पहाड़ी का रंग वाज़ेह दिखाई दे रहा था। पहाड़ी से कुछ फासले पर चट्टानें थी। इमरान आगे बढ़कर एक चट्टान के पास जाकर रुक गया। वो बागौर पहाड़ी की तरफ देख रहा था। पहाड़ी चुटील थी और उसकी बेशुमार चट्टानें आगे पीछे की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही थी। रुक क्यों गए? पहाड़ी पर तो किसी की मौजूदगी के आसार नहीं दिखाई दे रहे, जूलिया ने कहा। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, उस लम्हे ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने बिजली की सी तेजी से ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो फेडरिक कॉलिंग ओवर, यस मार्टिन अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने कहा। मैं चट्टानों के पास पहुंच गया हूं, तुम कहाँ मौजूद हो? रोशनी में आओ ओवर, यस सर ओवर, इमरान ने कहा। और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज के साथ ही राब्ता खत्म हो गया, लेकिन इमरान ने बटन ऑफ ना किया और खामोश खड़ा रहा। बाकी साथी भी खामोश खड़े। वो समझ गए कि इमरान ने क्यों ट्रांसमीटर ऑफ नहीं किया, ताकि दूसरी तरफ से कॉल आने पर सीटी की आवाज ना निकल सके और जाहिर है वो सामने भी नहीं आ सकते थे। हेलो हेलो फेडरिक कॉलिंग ओवर, यकलख्त ट्रांसमीटर से एक बार फिर फेडरिक की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन इमरान ने कोई जवाब ना दिया। तो अचानक कॉल ऑफ हो गई। इस बार इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में डाल दिया। अब हमें चौकन्ना रहना होगा, अगर इस पहाड़ी पर मुसल्लह अफराद मौजूद हुए तो इन झाड़ियों की चेकिंग के लिए यकीनन नीचे आएंगे, इमरान ने कहा। और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर थोड़ी देर बाद इमरान की बात दुरुस्त साबित हुई। 5 मुसल्लह अफराद पहाड़ी की साइडों से चट्टान की ओर लेते हुए आते हुए दिखाई दिए। पहाड़ी की तरफ रोशनी थी, इसलिए रोशनी की वजह से वो पांचों साफ दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में मशीन गन्ने थी और वो इंतहाई मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इमरान और उसके साथी ऐसी जगह पर थे कि जब तक वो उनके सामने ना आ जाते वो उन्हें ना देख सकते थे, इसलिए वो खामोश और बेहिस्सो हरकत खड़े थे। वो चारों अफराद एक ही साइड से उतर रहे थे। वो नीचे आकर इधर उधर फैल गए। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी, हेलो हेलो एरिक कॉलिंग ओवर, बोलने वाला मोहब्बाना लहजे में बात कर रहा था। यस फेडरिक अटेंडिंग यू ओवर, क्या पोजीशन है ओवर, और हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, यहाँ कोई नहीं है जनाब ओवर, एरिक ने जवाब दिया। नॉनसेंस, इस तरह जाकर चेक करो जहाँ मार्टिन की ड्यूटी है ओवर, हल्की सी आवाज सुनाई दी। यस सर ओवर एंड ऑल, एरिक ने कहा। उसके साथ ही आवाज आना बंद हो गई। फिर इमरान ने उन चारों को वापस उधर जाते हुए देखा जहाँ वो मार्टिन की लाश छोड़ आए थे, लेकिन वो ना ही आगे बढ़ सकते थे ना उनके पीछे जा सकते थे, क्योंकि तेज रोशनी वैसे ही मौजूद थी और उन्हें मालूम था कि अगर वो सामने आए तो ऊपर से उन्हें आसानी से चेक किया जा सकता है। और ये भी उन्हें मालूम था कि मार्टिन की लाश बहरहाल सामने आ जाएगी और हो सकता है इसके बाद ऊपर से 20 मुसल्लह अफराद नीचे उतर आए। इमरान साहब अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि रोशनी लामहला इन पांचों की तरफ होगी, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है चलो, लेकिन इंतहाई मुहतात होकर, इमरान ने कहा। फिर वो क्रॉलिंग करते हुए झाड़ियों में आगे बढ़ने लगे। कैप्टन शकील का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। ऊपर 5 अफराद की सारी तवज्जो उस तरफ थी जिधर मार्टिन की लाश थी। फिर वो तेज रोशनी से कम रोशनी में और फिर अंधेरे में दाखिल हो गए। उसके बाद उन्होंने हाथ से तेज रफ्तारी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि इमरान अचानक ठटक गया। अब क्या हुआ? जूलिया ने दबे लहजे में कहा, यहाँ कोई रास्ता मौजूद है जिसे बंद किया गया है और ये जगह यकीनन हेडक्वार्टर वाले इलाके से बिल्कुल करीब है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। फिर आगे बढ़कर एक चट्टान को हिलाने लगा। सफदर और दूसरे साथी भी उसके साथ शामिल हो गए। चंद लम्हों में ही वो रास्ता खोलने में कामयाब हो गए। ये वाकई एक क्रैक था जिसे चट्टान से बंद किया गया। फिर वो एक एक करके उस क्रैक में दाखिल हो गए। अब उसे बंद करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। तो सब साथी रुक गए और उन्होंने सिमटा कर बड़ी मुश्किल से वहां खिसकाई हुई चट्टान को दोबारा दहाने पर रख दिया। अब अंदर घुप अंधेरा हो गया, लेकिन इमरान ने रोशनी ना की और खामोशी से मुड़कर उस अंधेरे में ही आगे बढ़ गया।
تھوڑی ہی دیر میں ان کی آنکھیں اندھیری کی عادی ہو گئی، اس لیے وہ اب انہیں ماحول کا کچھ اندازہ ہو گیا۔ کریگ کافی دور تک جا رہا تھا۔ کافی طویل راستہ ہو رہا ہے، کیپٹن شیل نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ خاموش رہو، عمران گرایا تو کیپٹن شیل نے دم ساتھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، پھر جیسے ہی آگے پہنچ کر انہوں نے ایک موڑ کاٹا، اچانک انہیں چھت کی طرف سے تیز روشنی کڑاکے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب چونک پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، عمران کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے ذہن کے اندر خوفناک دھماکہ ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے احساسات یکلہ تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے اور وہ بے جان بت کی طرح گرتا چلا گیا۔